Kids Learning. आज तो मम्मी दादी कहानी बादशाहों की सुनाएगी। एक दफा का जिक्र है, कहीं एक गरीब आदमी रहा करता था। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसके माथे पर सितारे का निशान था। सभी लोग उस निशान को देखकर कहने लगे कि ये बच्चा बहुत खुशकिस्मत साबित होगा और बड़ा होकर बहुत अमीर होगा, ज़रूर किसी बहुत खूबसूरत शहजादी से शादी करेगा। इस मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी जो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि खूबसूरत भी थी। वो जब बड़ी हुई तो बादशाह ने एक रोज़ पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया कि जो भी नौजवान दूर अंधेरे गार में रहने वाले जिन के सर से 3 बाल तोड़कर लाएगा तो ऐसे बहादुर नौजवान से वो अपनी बेटी की शादी करवा देगा। दूर दूर के नवाब और शहजादे किस्मत आजमाई के लिए आए लेकिन कामयाब ना हो सके। तब तक गरीब आदमी का बेटा भी जवान हो चुका था। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसे शाही बग्घी मिली जिसमें शहजादी बैठी हुई थी। लड़के ने शहजादी को जूं ही देखा, उसने दिल में फौरन फैसला कर लिया कि वो शहजादी ही से शादी करेगा। उसने भी ऐलान सुना, लिहाजा वो भी किस्मत आजमाने शाही महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने गरीब लड़के को देखा तो परेशान हो गया कि कहीं वो कामयाब ही ना हो जाए। वो उसे मुहिम पर जाने से रोक तो ना सका, लेकिन दिल में इसकी ये ख्वाहिश थी कि वो कामयाब ना हो सके। उधर गरीब लड़का अंधेरे गार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में पड़ने वाले शहर के जब वो नज़दीक पहुंचा तो शहर के इर्द गिर्द किले की फसील पर से मुहाफिजों ने उसे रोका और उसे पूछने लगे कि वो शक्ल से बहुत समझदार लगता है, बताए कि शहर के दरमियान में लगा हुआ फवारा सूख गया है और उसमें पानी उछल नहीं रहा। अगर वो उस सवाल का जवाब देगा वो इसे बहुत सा सोना इनाम में देंगे। लड़कों ने मुहाफिजों से वादा किया कि वो इसके सवाल का जवाब सफ़र की वापसी पर देगा। वो वहाँ से रवाना हुआ और अगले शहर पहुँचा। वहाँ के मुहाफिजों ने भी उससे एक सवाल पूछा, भाई हमें बताओ, हमारे शहर में एक दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे, जबकि अब एक पत्ता भी नहीं उगता। अगर तुमने हमें इस सवाल का जवाब दे दिया तो हम तुम्हें बहुत सी चांदी देंगे। लड़के ने सवाल का जवाब देने के लिए सफ़र से वापसी का वक्त मांग लिया और सफ़र पर आगे रवाना हो गया। चलते चलते वो एक बहुत ही बड़ी झील के किनारे पर पहुंचा। आगे के सफ़र के लिए झील को अबूर करना ज़रूरी था। एक कश्ती वाले ने उसे झील के पार लगाने की हामी भरी, लेकिन साथ ही उसने भी लड़के से एक सवाल का जवाब पूछ लिया। वो पूछने लगा, भैया मुझे बताओ, मैं कब तक इस कश्ती पर लोगों को झील के आर पार लेकर जाता रहूँगा? आखिर मुझे कब आज़ादी मिलेगी? अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। लड़के ने उसे भी कहा वो वापसी पर बताएगा। जब उसने झील अबूर कर ली तो थोड़ा फासला तय करने के बाद वो अंधेरे गार तक पहुंच गया। वो अंधेरा गार बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन बहादुर लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और गार की तरफ बढ़ा। अंधेरे गार के मुंह पर उसे एक बुढ़िया मिली जो एक कुर्सी पर बैठी आगे पीछे झूल रही थी। उसने पूछा, लड़के तुम्हें किसकी तलाश है? लड़के ने बताया कि वो जिनके सर से 3 सुनहरी बाल तोड़ने आया है। बुढ़िया ने उसे कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने तुम्हारे माथे पर सितारे का निशान देख लिया है। मैं जिनकी दादी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लड़का जल्दी से बोला, दादी मुझे ये भी मालूम करना है कि शहर का फवारा क्यों सूख गया है और दूसरे शहर के दरख्त पर सोने के सेब क्यों नहीं लगते और क्यों कश्ती वाला आज़ाद नहीं हो सकता। दादी बोली, ये बहुत मुश्किल सवालात हैं, लेकिन जब गार में आएगा तो तुम भी गौर से सुनना, वो कहेगा।
یہ کہہ کر دادی نے جلدی سے اسے ایک چیونٹی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اپنی قمیض کی آستین میں چھپا لیا۔ رات ہوئی تو جن غار میں واپس آیا۔ وہ غار میں داخل ہوتے ہی بولا، مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے دادی۔ پھر اس نے غار میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب اسے کوئی نہ ملا تو اس نے دادی کی گود میں سر رکھا اور گہری نیند سو گیا۔ دادی نے انتظار کیا۔ آخر جب جن خراٹے لینے لگا تو اس نے جن کے سر سے ایک سنہری بال زور سے کھینچ کر توڑ لیا۔ فوراً جن جاگا اور تکلیف سے چیخ کر بولا، اوہ دادی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ دادی بولی، مجھے افسوس ہے بیٹا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دور شہر میں ایک فوارہ سوکھ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آدھے سوئے آدھے جاگتے جن نے کہا، بہت آسان جواب ہے، فوارے کے پتھر کے نیچے ایک بہت بڑا مینڈک بیٹھا ہوا ہے، اس کو مار دو تو پانی فوارے میں رواں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر جن گہری نیند سو گیا۔ تبھی دادی نے اس کے سر سے دوسرا سنہری بال اکھاڑ لیا۔ جن دوبارہ چیختے ہوئے اٹھا تو دادی نے اسے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا مجھے واقعی بہت افسوس ہے، لیکن کیا کروں، میں نے ایک اور خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی ریاست ہے جس میں ایک سیب کا درخت ہے جس پر سونے کے سیب اگتے تھے، لیکن اب درخت پر کوئی پتا بھی نہیں اگتا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جن اکتا کر بولا، تم مجھے تنگ کر رہی ہو دادی، سیب کے درخت کی جڑوں میں ایک بہت بڑا چوہا ان کو چوس رہا ہے، اگر چوہے کو مار دیا جائے تو درخت پر دوبارہ سیب سونے کے اگنے لگیں گے۔ یہ بتا کر وہ پھر گہری نیند سو گیا۔ دادی نے انتظار کیا اور جب وہ دوبارہ خراٹے لینے لگا تو تیزی سے اس نے جن کے سر سے تیسرا سنہری بال توڑ لیا۔ اس دفعہ تو جن غصے سے چھلانگ لگا کر اٹھا لیکن دادی معافی مانگنے لگی۔ وہ بولی، بس آخری دفعہ معافی۔ پھر مجھے عجیب و غریب خواب آیا ہے کہ جھیل پر ایک کشتی والا ہے جو کشتی پر سواریوں کو پار لگاتا ہے، آخر اسے نوکری سے کب آزادی ملے گی؟ جن نے غصے سے دادی کو جواب دیا، کشتی والے کو چاہیے کہ سواری جب کشتی پر بیٹھے تو اس کے ہاتھوں میں چپو پکڑا کر خود بھاگ جائے، تب یہ فرض سواری کو نبھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر جن گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن صبح سویرے جن غار سے چلا گیا۔ دادی نے چیونٹی کو پھر سے لڑکا بنایا اور تینوں سنہری بال اس کے حوالے کیے اور اسے جلدی سے وہاں سے جانے کو کہا۔ لڑکے نے دادی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ جلدی ہی کشتی والے کے پاس پہنچا تو اس نے لڑکے کو جھیل کے پار اتار دیا۔ لڑکے نے کشتی والے کو بتایا، جو سواری کشتی میں بیٹھے اپنے چپو اس کے حوالے کر کے بھاگ جانا۔ کشتی والے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لڑکا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر وہ درخت والی ریاست میں پہنچا تو اس نے محافظوں کو بتایا، چوہے کو مار دو جو درخت کی جڑوں کو چوس رہا ہے اور سونے کے سیب دوبارہ اگنے لگیں گے۔ محافظوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سی چاندی انعام میں دی۔ پھر وہ لڑکا چلتا ہوا اس شہر میں پہنچا جہاں فوارہ سوکھ گیا تھا۔ اس نے محافظوں کو بتایا، پتھر کے نیچے بیٹھے ہوئے بڑے مینڈک کو مار دو تو فوارے سے پانی دوبارہ رواں ہو جائے گا۔ محافظوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر انعام میں بہت سا سونا دے کر اسے روانہ کیا۔ لڑکا سفر کرتے ہوئے بادشاہی محل میں پہنچا اور ایک مخملی تھیلی میں جن کے تینوں سنہری بال رکھ کے بادشاہ کو پیش کیے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ آخر وہ لڑکا یہ مہم سر کرنے میں کامیاب کیوں ہو گیا۔ وہ بولا، تم نے واقعی شرط پوری کر دی، لیکن تم اتنے غریب ہو کہ میں شہزادی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ لڑکے کو بادشاہ کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے بادشاہ کو وہ سونا اور چاندی دکھایا جو اس نے سفر کے دوران میں کمایا تھا۔ وہ بولا، میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت، آپ نے وعدہ بھی تو کیا تھا۔ جب لالچی بادشاہ نے اتنا سونا اور چاندی دیکھا تو وہ سب کچھ بھول کر لڑکے سے پوچھنے لگا، آخر یہ اسے کہاں سے اور کیسے ملا؟ لڑکا جلدی سے بولا، بادشاہ سلامت،
جھیل کے کنارے سے آپ کشتی والے سے کہو گے تو وہ آپ کو پار لے جائے گا اور جھیل کے پار آپ کو سونے اور چاندی کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ بادشاہ سے مزید انتظار نہ ہوا، وہ تیزی سے جھیل کے کنارے پہنچا اور کشتی والے کو یہ کہہ کر جلدی سے کشتی میں بیٹھ گیا کہ کشتی والا موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جلدی سے بادشاہ کو چپو پکڑائے اور خود وہاں سے بھاگ گیا۔ بادشاہ کے بارے میں میرا اندازہ ہے وہ ابھی تک کشتی میں سواریوں کو جھیل کے آر پار لے جا رہا ہوگا۔ البتہ شہزادی نے اپنی اچھی فطرت کے عین مطابق لڑکے سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری کہانیوں کو آپ شیئر ضرور کیجئے۔